الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بھائیوں اور بزرگوں، آج میں جس موضوع پر آپ سے بات چیت کرنا چاہتا ہوں اس موضوع کا عنوان ہے کہ سودی شخص کی نماز اور اس سے تعلقات کا حکم۔ تو دوستو، بھائیوں اور بزرگوں، سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، بے شک اللہ تبارک و تعالی پاک ہے اور پاک ہی چیز کو قبول فرماتا ہے۔ بے شک اللہ تعالی نے ایمان والوں کو وہی حکم دیا ہے جو اس نے رسولوں کو حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اے رسولو، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور عمل صالح کرو، بے شک میں تمہارے عملوں کو جاننے والا ہوں۔ اور فرمایا، اے ایمان والو، ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی لمبا سفر کرتا ہے کہ اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور وہ غبار آلود ہیں، اور اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر کہتا ہے کہ اے میرے رب، حالانکہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام اور وہ حرام غذا کا دیا گیا ہے، تو اس کی دعا کہاں قبول ہو؟ تو اس صحیح حدیث سے پتہ چلا کہ حرام مال دعا و عبادت کے قبول ہونے میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ لہذا جو لوگ سود کھاتے ہیں انہیں اپنے اس عمل پر غور کرنا چاہیے اور فی الفور جو سودی کاروبار ہے اس کو ترک کر دینا چاہیے، اسے چھوڑ دینا چاہیے، ورنہ جو عبادت کرتا ہے تو وہ ضائع ہو جائے گی۔ تو صرف رہی بات جو انسان سود کھاتا ہے اس سے تعلقات کی، تو اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو صرف مومن آدمی کا ساتھی بن اور جو تیرا کھانا ہے وہ متقی لوگ کھائیں۔ معلوم ہوا کہ دوستی لگانے کے لیے صاحب ایمان کا منتخب کرنا چاہیے اور کھانے کی دعوت بھی متقی اور پرہیزگار شخص کو بلانا چاہیے، اور جس کا کھانا یا دعوت حرام کی ہو مومن کو اس میں شرکت نہیں کرنی چاہیے، البتہ دین کی باتیں انہیں سمجھانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہم نے سنا اور سنایا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔